حجاب از قلم آمنہ خان قسط نمبر 4۔ السلام علیکم ماں جی۔ میں نماز پڑھ کے سیدھا ماں کے پاس آیا کرتا تھا جو قرآن پاک کھولے اونچی آواز سے تلاوت کر رہی ہوتی تھیں۔ ماں جی نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے آنکھوں سے جواب دیا۔ وہ بھی تلاوت ہی کر رہی تھیں اور وہ ان کے پاس ان کے پیروں میں زمین میں بیٹھا بڑے پیار سے ماں کی آواز میں تلاوت سن رہا تھا۔ ان کو اس کی ماں سے زیادہ کسی کے منہ سے تلاوت اچھی نہیں لگی تھی۔ ماں نے تلاوت مکمل کی، قرآن پاک بند کیا، دونوں آنکھوں سے باری باری لگایا اور چومتے ہوئے رکھنے لگی۔ ماں جی مجھے دے، میں رکھتا ہوں قرآن پاک، آپ آرام سے یہیں بیٹھے رہیں۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور قرآن پاک وہیں پاس پڑی الماری پہ رکھا اور پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ تسبیح پہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے تسبیح کو چوما اور پھر بیٹے کے سر پہ باری باری پھونکا اور مسکرانے لگی۔ بجی دیکھو کتنا کمزور ہو گئے ہو تم، اپنا خیال رکھا کرو، اتنا کام نہ کیا کرو کہ اپنی صحت ہی بھول جاؤ۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فکرمندی سے کہے جا رہی تھی۔ توبہ توبہ ماں جی، یہ دیکھیں ذرا، آپ میں کمزور ہو گیا ہوں؟ آپ تو چاہتی ہیں میں بالکل جون سینا بن جاؤں۔ اپنے بازو ماں کو دکھاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ وہ ویسے بھی بات بات پہ مسکراتا اور ہنستا تھا، اس کی عادت ہی ایسی تھی، ہمیشہ ہنسنا اور مسکرانا، اور جب غصہ آئے تو خود پر نکال لیا کرتا یا اگلے بندے پر زور سے چیخا کرتا۔ فاطمہ بیٹا جلدی سے ناشتہ لے آؤ، بھائی کو یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 2 اس سے بڑی بہنیں تھیں اور 3 اس سے چھوٹی۔ ساری بہنیں گھر پہ ہی تھیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سعیدوں سے باہر شادی کر نہیں سکتے تھے اور خاندان میں والد صاحب کسی کو دیتے نہیں تھے۔ اس کی اکثر بہنوں کی وجہ سے والد صاحب سے بحث ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا بہنوں کی عمر چلی گئی تو پھر کون کرے گا ان سے شادی۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے، خاندان والوں سے ان کی بنتی نہیں تھی تو وہ پچھلے 5 سالوں سے مانسہرہ آئے تھے اور ددیال میں رہائش پذیر تھے۔ آج یونیورسٹی کا دوسرا دن تھا۔ آخرکار چل چل کے برا حال ہونے کے بعد ان کو اپنا ڈپارٹمنٹ مل ہی گیا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ زرمینہ اور فضا سب سے فرنٹ والی سیٹ پر کونے میں بیٹھے۔ یار مجھ سے تو نہیں بیٹھا جاتا پیچھے۔ فضا نے کرسی پر بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آگے بیٹھ کے جو تیر مار لیں گی نا آپ، وہ بھی میں دیکھ لوں گی، انہوں نے سرگوشی والے لہجے میں ایک دوسرے کو کہا، کیونکہ میم کلاس میں موجود تھیں اور ہاتھ باندھے سخت انداز میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ پورے ہوں اور وہ کلاس شروع کریں۔ ایکسکیوز می، کین آئی سٹ ہیئر؟ ان دونوں کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یس شیور، فضا نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا کہا اور پھر زرمینہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ یہ تو ایسے پوچھ رہی ہے بیٹھنے کے لیے جیسے ہمارے ابا حضور کی امی ہے۔ چپ ہو جاؤ میم، ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں اینکوں کے نیچے سے۔ So students, first of all, you are most welcome in Hazara University. Then I want to introduce myself that you people have to know about your subject teacher. My name is Ma'am Samia. I did my matric in MPS, FSC in Degree College, then BS in postgraduate. یار انہوں نے تو آتے ہی پکانا شروع کر لیا ہے۔ اردو نہیں آتی ان کو جو نان اسٹاپ انگریزی میں لگی ہوئی ہیں۔ نہیں جاننا ہمیں آپ کے بارے میں، یہ لے ہاتھ جوڑتی ہوں، چپ ہو جائیں۔ فضا نے اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اتنے آرام سے کہا کہ زرمینہ کے علاوہ کسی کو آواز نہیں آئی۔ فضا مر جاؤ تم، چپ ہو جاؤ، میم نے دیکھ لیا تو سچ میں ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں گے۔ زرمینہ نے میم کی طرف دیکھتے ہوئے اتنے مہارت سے اس کو کہا جیسے میم کی بات بہت دھیان سے سن رہی ہے۔ تم تو دفع ہی ہو جاؤ۔ فضا زرمینہ کو دفع کر کے اب ساتھ والی کرسی کی لڑکی کی طرف ہوئی تھی۔ چونکہ انہوں نے نقاب لیے ہوئے تھے تو میم کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ فضا صحیح بول رہی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا، اس نے اچانک فضا کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو بڑے دھیان سے میم کا نہ ختم ہونے والا انٹروڈکشن سن رہی تھی۔ مائی نیم از طوبہ، یہ کہہ کر پھر وہ میم کی طرف مڑ گئی اور بڑے دھیان سے ان کی بات سننے لگی۔ یہ انٹرو سن کے ہی زولوجسٹ بن جائیں گی، اس نے منہ بناتے ہوئے دل میں کہا اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ 2 کلاسز لینے کے بعد بالکل پک چکے تھے۔ اب ان کا فری لیکچر تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کے باہر گارڈن میں آ کر بیٹھی جدھر وہ دبلی پتلی سی لڑکی اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ کلاس میں بیٹھی تھی نا؟ ہاں وہی ہے، فضا نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ وہ دونوں اس کے پاس گئیں۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ زرمینہ نے بڑے پیار سے اس کو کہا۔ جی مجھے اکیلے بیٹھنے کا شوق ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگ گئی۔ وہ دونوں اس سے تھوڑا سا دور ہو کے وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے بات کرنے کی؟ اس نے منہ بھی نہیں لگایا نا آگے سے۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے زرمینہ کو کہا، کوئی بات نہیں،
آفت کی بڑھیا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے رہنے کی۔ ہوتی ہوگی یار، قسم سے کتنے بور ٹیچر ہیں ادھر کے۔ میں تو ایڈمیشن لے کے رو رہی ہوں۔ سب نے کتنا پکایا ہے، ابھی ایک کلاس رہتی ہے۔ میں نے سنا ہے کوئی میل ٹیچر ہے۔ یار بس دعا کر ذری، کم از کم وہ بندہ کچھ اچھا ہو۔ یہ سر آ کیوں نہیں رہے یارا جی؟ کیوں ذری سے بتنگ ہو گئی ہیں؟ یارا 5 منٹ ہو گئے، ابھی بھی نہیں آئے ہیں سر۔ میرا دل ایسے ہی بس تنگ ہو رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا ذری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار ٹھیک ہوں۔ چلو نافذہ، کلاس نہیں لیتے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بس یہ لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد گھر ذری، بس تھوڑا سا اور۔ یار آج پہلی ہی کلاس، بنک نہیں کر سکتے نا؟ اوے ذری وہ دیکھ، کیا ہوا؟ اس نے آنکھوں اور منہ کھولے ہوئے فضا کو دیکھا جو اس کو اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دوڑ کے آتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا جس نے ہاتھ میں موبائل اور 2-3 کاغذ پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بلو جینز اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا اور مسکراتا ہوا کلاس میں آ رہا تھا۔ وہ بلو جینز اور بلیک کوٹ میں انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی بہت جچ رہی تھی۔ جب بھی وہ مسکراتا تو اس کا چہرہ کھلکھلا سا جاتا اور داڑھی اور بھی خوبصورت لگتی۔ خان صاحب، درمینا نے اس کو دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا خان صاحب۔ یارا یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یار جو کل میں نے جو باتیں سنائی تھیں، شاید اس کا بدلہ لینے آیا ہے۔ اور اس کا وہ کاغذ، یار اف، وہ بھی تو میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ یار میں مری بس اب۔ لیکن فضا یہ دیکھو لوس روم پر جا رہے ہیں، شاید کوئی سینئر ہے ہمارے، کچھ بتانے آئے ہوں گے۔ تم بس چپ کرو اور نیچے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، خدا خیر کرے گا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ان کی کلاس میں 20 لڑکیاں اور 15 لڑکے تھے۔ سب نے سوئے ہوئے انداز میں سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکیاں سامنے کھڑے پرکشش انسان کو دیکھ کے پلک جھپکنا بھول گئی تھیں۔ جیسے لگتا ہے آج سب نے آپ لوگوں کو صحیح پکایا ہے، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل دیکھا اور کلاس کو کہنے لگا، وائلڈ لائف آپ کو کتنی آتی ہے؟ اس نے سب کو دیکھ کے پوچھا۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے جواب دیا، جناب تھوڑی سی، مجھے بھی انگلش تھوڑی سی ہی آتی ہے جتنی آپ کو۔ وائلڈ لائف، اس نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ کے کہا۔ ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تھا وہ آخر ہے کون؟ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ سب کو سید وجدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ مولا آپ سب کو خوش رکھے یہاں اور میرے سبجیکٹ میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا وائلڈ لائف کا سبجیکٹ ٹیچر سید وجدان حسین شاہ۔ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں۔ لڑکیاں مجھے بہت نام دیتی رہتی ہیں، آپ کو بتاؤں گا، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی کہہ دینا۔ اس نے شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی بولا، یہ مذاق تھا، اچھا سیریس نہیں ہونا۔ ٹیچر، کلاس میں سے ایک لڑکی فوراً سے بول پڑی، جیسے سب کو بہت حیرت ہوئی، اس کو کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ جی ٹیچر، نہیں لگتا نا میں ٹیچر چھوٹا سا ہوں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک ہی دفعہ میں اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹ میں کھڑا ہوتا ہوا اسٹوڈنٹ ہی لگتا، بلکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ اس سے بڑے لگتے۔ اس نے کلاس میں آتے ہی ایک پرسرور سا ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹ تنگ ہو رہے تھے ایک دم سے فریش ہو گئے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق، خود ہنسنا، دوسروں کو ہنسانا۔ اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تو کون سا غلط کہتا۔ کلاس روم کا ماحول اس نے اپنی موجودگی سے اتنا خوشگوار بنا دیا تھا کہ سب اس کو ہی دیکھتے رہے۔ وہ ابھی تک روسٹر سے ہٹا نہیں تھا، اس کی کچھ عادت تھی، وہ کلاس سے بات کرتے وقت اپنا موبائل دیکھا کرتا تھا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹ کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ ہی؟ اس نے بات آدھی چھوڑی اور سب پہ سرسری سی ایک نظر ڈالی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں سر آج بس گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا، جیسے اس نے ہنسی مذاق بس اسٹوڈنٹ کو جگانے کے لیے ہی کیا ہو۔ ایک بات میری یاد رکھیں گا، میں اسٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کسی قسم کا بھی۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا۔ ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ لگاتے ہی رہیں گے۔ اس کے سنجیدہ ہوتے ہوئے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا۔ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل ہی گیا تھا سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پہ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ ان کو پڑھنا پڑے گا اور دوسرے سبجیکٹ کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا ہے، تھوڑا بولا کرو یار۔ اسے شرارتی سے انداز میں ہاتھوں میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کیے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب اٹینڈنس لگوا لیں، جس کا بھی میں نام لوں گا وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک اللہ جی، نہیں ٹھیک۔ فضا نے نظریں نیچے کر کے خوفزدہ سے آرام سے بولا،
تمہیں کس نے بولا تھا تم پنگے لو؟ اب دیکھنا ہمیں پورا سیمسٹر بھگتنا پڑے گا۔ زرمینہ نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو کہا، مجھے کیا پتا تھا یہ سید الدین حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا۔ اللہ جی بس آپ بچا لینا پلیز۔ رول نمبر 1 مدثر، پریزنٹ سر۔ رول نمبر 2 وجیہ، پریزنٹ سر۔ وہ باری باری سب اسٹوڈنٹس کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تبھی وہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رہے۔ رول نمبر 12۔ اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کی۔ وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ سر بولا۔ وہ حجاب میں لڑکی وہی سفید چادر کیے ہوئے اس کے بالکل سامنے تھی جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا، وہی خوبصورت آنکھیں جن کو اس نے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا۔ وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس نے بس ایک لمحے، صرف ایک لمحے اس کو دیکھا۔ اس کو لگا وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ وہ بھول ہی گیا تھا وہ کدھر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار پین نیچے گرا اور وہ اچانک سے چونکا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھ پر رحم کر میرے مالک۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکے گا، مزید کچھ بول نہیں سکے گا۔ اس کی دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی، ماتھے پہ پسینہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبایا ہو، کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ چاہ کر بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کر سکے گا۔ اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ اچانک سر کو ہو کیا گیا؟ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا کھلکھلاتا چہرہ بالکل بجھ چکا تھا، مسکراہٹ کی جگہ چہرے پر پسینے نے گھر کر لیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس کی آواز پہ وہ ایک دم اس خسار سے باہر آیا، یس آئی ایم آل رائٹ۔ ان کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا، وہ ہوش کی دنیا میں آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر سے ایک رول نمبر 12 بولا۔ اس نے رول نمبر 12 تو بولا تھا مگر اس کے آگے نام بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پہ گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پہ بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں پہ خود کو پیچھے کیا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے کر کے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے آج بہت تھکا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پہ رکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھوما۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پہ رحم کر، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ اٹھا اور جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹیں۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے گی۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا۔ آج اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ اس آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہو خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولیں اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا۔ اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپکپاتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا، یا اللہ، مجھ پر رحم فرما، میرے دل سے بوجھ ہٹا لے، میں تیرا کمزور سا بندہ اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا خدا، میں اس قابل نہیں ہوں، وہ مجھے دکھائی دے، مجھ پہ اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگا اور وہیں زمین پر لیٹ گیا جیسے کوئی روگ لگا ہو۔
زمینہ گل پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا بھی انتظار ہوتا تھا۔ امی اور زمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی جان اور دادی اماں اپنے تخت پوش پر ہی کھاتی تھیں۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت بری لگتی تھیں وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہیں ہو یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے۔ اس کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں، وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تب بھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتے کہ ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں اور واپسی پہ لے کے بھی میں ہی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے، بیوی کو بول کے وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخوان پہ موجود ہے کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا۔ رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ اس کو لگا وہ اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پر لیٹا اور پکا ارادہ کیا اب بس وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھیں۔ اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہ چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پہ سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحے میں اپنا اسیر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں مگر حجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا۔ اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں، مت آؤ میرے خیالوں میں، مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:34 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگ گیا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھا چھڑوانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا۔ جی وجدان، تشریف لائیں۔ خیریت تو ہے نا؟ آج صبح میرے آفس میں آپ؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان، بولیے۔ سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زوالوجی کے اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے کوئی؟ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا۔ ایک بار صبح ان کے آفس میں آ کے اور ایک بار اب۔ آپ تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹ کی کلاس لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا کہ آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا۔ آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔ آپ کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتا، مگر آپ خود سوچیں، ابھی ہی اسٹوڈنٹ آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں۔
اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتہ ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹ کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ 1 مہینہ میرے کہنے پر کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتہ تھا وہ 1 مہینہ بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پر بھی کلاس نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹ اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ دور رہے گا اس لڑکی سے، تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی، مگر اب زرمینہ خان آپ کے نام میں ایسا کیا جادو ہے جو سر آپ کے نام پہ آ کے رک گئے؟ ہانیہ نے کلاس میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے زرمینہ کو کہا۔ وہ سید وجدان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، تو وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ وجدان کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ سب ایک دم ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئے جو زرمینہ سے چپتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ زرمینہ نے ایک دم سے چونک کے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کو یقین ہی نہیں ہوا ہو وہ اس کو کہہ رہی ہے۔ اس کا اس معاملے میں کیا تعلق تھا؟ یہ بات تو کلاس میں بیٹھے سب نے ہی بہت اچھے سے نوٹ کی تھی کہ زرمینہ کے نام پہ آتے ہی سر رک گئے تھے، اور اس کے بعد ان کے چہرے کے بدلتے تاثر سب نے دیکھا تھا۔ کیوں زرمینہ کے نام کے ساتھ کل کے سر کے بیہیویئر کا کیا تعلق؟ زرمینہ کے پاس بیٹھی فضا ایک دم بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کو کہہ رہی ہو اپنی بکواس کہیں اور جا کے کرو۔ فضا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں زرمینہ سے بات کر رہی ہوں، آپ سے تو نہیں کر رہی جو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ بہن آپ مجھ سے بات کر بھی نہیں سکتی ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے تشریف لے کے جائیں، اور جب سر آ جائیں کلاس میں تو ان سے پوچھ لیجیے گا خود۔ فضا چھوڑنا، کیوں بحث کرتی ہو ایسی لڑکیوں سے؟ زرمینہ نے فضا کو کہتے ہوئے بہت غور سے پاس کھڑی ہانیہ کی طرف دیکھا۔ What do you mean by this miss؟ زرمینہ خان صفاتی صاحبہ، مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے کہ ایسی لڑکی؟ اب کی بار ہانیہ اتنی زور سے چلائی تھی جو نہیں بھی ان کی طرف متوجہ تھا وہ بھی ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اپنی آواز نیچے کر کے بات کریں ہانیہ۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی پچھلی کرسی پر بیٹھی مہنور ایک دم سے بول گئی۔ کتنا پے کرتی ہے زرمینہ آپ لوگوں کو اس کی جگہ بولنے کا؟ ایرم نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے مہنور کو دیکھا۔ ویسے تو میں کسی سے نہیں بولتی تھی، آج کیسے وہ اس زرمینہ کے لیے بولی تھی؟ اس نے دل ہی دل میں کہا، اور مہنور کو ایسے انداز میں دیکھنے لگی جیسے اس کو کہہ رہی ہو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یار کیوں کلاس کا ماحول خراب کر رہے ہو آپ لوگ؟ سامنے بیٹھا مدثر کافی ٹائم سے ان لوگوں کو سن رہا تھا اور بولے بغیر نہ رہ سکا۔ کل تو آئے ہیں ہم لوگ اور آج لڑائیاں شروع کر دی، یہ لڑکیاں بھی نہ، توبہ۔ آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہے آپ سر وجدان کی کلاس میں ہی ڈسکس کیجیے گا۔ صبح سے میم ناتشا نے کافی دماغ کی دہی بنا رکھی ہے۔ مدثر آپ سے کسی نے بات نہیں کی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہانیہ صاحبہ آپ پھر باہر جا کے تو میں کریں پلیز۔ بدتمیز انسان، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ ہم جیسے خوبصورت اور ہینسم لوگوں کے ساتھ پڑھنے کا شرف مل رہا ہے آپ کو ہانیہ صاحبہ۔ مدثر نے شوخے سے انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہینسم مائی فٹ، کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں آپ نے۔ اب وہ زرمینہ کو بھول کے مدثر پر برس رہی تھی اور وہ بھی مسکراتا ہوا سن رہا تھا۔ خوش فہمیاں تو لڑکیوں کو ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو۔ میرے منہ نہ لگنا پلیز، ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس نے غصے سے لال ہوتے مدثر کو اپنی انگلی کے اشارے سے کہا۔ ہائے آپ کھلائیں گی تو شوق سے کھا لیں گے ہم۔ اس نے پھر سے شوخے سے انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو کہا۔ توڑی فٹے منہ۔ اب کی بار ہانیہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے مزید بحث کرنے کے بجائے اپنا بیگ اٹھایا اور ایرم کو ساتھ لیے باہر چلی گئی۔ شرما گئی پگلی۔ مدثر نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور مسکراتا ہوا کہا۔ وہ جب کلاس میں بھی آ جاتا سب کو حیران کرتا، ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہوتا کیا ہو گیا ہے سر کو؟ آج وہ بس یہی سوچتا رہا، وہ کیسے لے گا وہ کلاس، وہ کیسے دیکھے گا اس لڑکی کو، وہ اس کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کے کیا وہ کچھ بول سکے گا؟ یا اللہ میں بس تجھ سے رحم کی دعا مانگتا ہوں۔ اس نے 4th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے اللہ سے رحم مانگا تھا، اور سارے اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے۔ کیا ہوا ہے آج شاہ صاحب کو؟ اکثر اسٹوڈنٹ اس کو شاہ صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ آج تو سر نے اپنا ریکارڈ خود ہی بریک کر دیا۔ 2 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جناب کے چہرے پہ مسکراہٹ غائب ہے، ورنہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا سر مسکرائے نہ ہوں۔ مریم اور نمرہ آپس میں سر کو دیکھ کے باتیں کرنے لگی۔ خیر آج بات تو ہر طرف اس ہی کی ہو رہی تھی، ہر طرف سید وجدان حسین شاہ کی ہی
تبصرے تھے، چاہے وہ کنٹین ہو، لائبریری ہو، گراؤنڈ ہو یا کوئی کلاس۔ جن جن کلاسوں کو وہ پڑھاتا تھا آج سب کو اس نے باتوں کے لیے ایک موضوع دے دیا تھا۔ خیر بات تو ہمیشہ اس پہ ہوتی تھی۔ ہر لڑکی دوسری لڑکی سے وجدان حسین شاہ کو ڈسکس کر رہی ہوتی تھی، کبھی اس کے کپڑے، اس کا ہیئر سٹائل، وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اس کو ڈسکس، مگر آج موضوع الگ تھا۔ آج سب کو یہ پریشانی تھی آخر ایک دن میں کیا ہوا ہے جو سر وجدان مسکرانا بھول گئے ہیں۔ یار ہماری کلاس کا ماحول مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اس لڑکی کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا تم؟ یار وہ لڑکی کیا چیز ہے؟ اس نے کیسے سب کے سامنے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا؟ میرا کیا لینا دینا سر کی مسکراہٹ سے یا ان کے رونے سے؟ زرمینہ شدید غصے کی حالت میں بولی جا رہی تھی۔ کلاس میں بس وہ خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تبھی خاموش رہی تھی، مگر باہر آ کے اب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی جو کہ بڑی شرافت سے فضا سن رہی تھی۔ سر قمر کو دیکھو ذرا، ان کی کلاس میں تو ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لڑکی بات کرتی ہے تو لڑکا جواب دینا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ فضا میں تنگ ہوتی ہوں بس بہن، اب تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا۔ اب ہم سب کی زبانیں تو نہیں کاٹ سکتے نا زرمینہ گل صاحبہ کے لیے۔ اور اس لڑکی کے سامنے محترمہ کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور یہاں میرے سامنے زبان بند نہیں ہو رہی۔ فضا مر جاؤ تم بس۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے آگے چلنے لگی۔ وہ ہمیشہ ہی کلاس لینے کے بعد باہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چلا کرتی تھی اور ادھر ادھر کے لوگوں پہ بات بھی کر لیا کرتی تھی، اور پھر اچانک یاد آتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتی، اللہ جی سوری، ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، جسٹ فار ٹائم پاس، اور پھر خود ہی مسکرا دیا کرتی تھی۔ ویسے زری بات تو وہ ہانیہ نے ٹھیک کہی ہے، کل خان صاحب آپ کو دیکھ کے کیسے چپ ہو گئے تھے، کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئے؟ اسے زرمینہ غصے میں دیکھ کے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ فضا مار نہ کھا لینا اب تم مجھ سے، اچھا؟ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہونے لگا تھا اور آنکھوں میں عجیب سی بے چینی صاف صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ ارے بابا مذاق کر رہی ہوں، تم تو سیریس ہی ہو گئی، دفع ہو جا تم، یہ کوئی مذاق والی بات تھی؟ ہاں تو اور کون سی بات تھی؟ شرم کر لیا کرو تھوڑی سی۔ اس نے فضا کو ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شرم وہ کیا ہوتی ہے فضا؟ اس نے فضا کو پھر سے غصے سے دیکھا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں نا، تم شرم کو ڈیفائن کرو، شرم کرنے کا کام آگے میرا ہے پھر، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کو پتا تھا وہ تنگ ہو رہی ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ فضا صاحبہ ایسا سنہری موقع ہاتھ سے جانے دیں۔ بس بات نہ کرنا مجھ سے تم، اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا اور آگے چلنے لگی۔ زری سنو نا، چلو خان صاحب کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، یہ نہ ہو کلاس میں اندر چھوڑنے کے بجائے باہر ہی کھڑا کروا دیں آپ کے خان صاحب، موت پڑے تم پہ فضا۔ امی آپ نے نوٹ کیا ہے بجی کل سے کچھ پریشان سا ہے، صبح ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کیا اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی، جیسے پوری رات ایک سیکنڈ بھی نہ سویا ہو۔ ایسا کیسے؟ ایسا کیا ہوا ہے امی جو ہمارا بھائی مسکرانا ہی بھول گیا ہے؟ وہ تو اتنی باتیں کرتا تھا صبح اٹھ کے، ایک ہی دن میں اتنا کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ فاطمہ نے ماں سے بڑی حیرت والے انداز میں پوچھا۔ وہ اور زینب گھر پہ ہی ہوتی تھی، جبکہ 3 چھوٹی بہنیں اسکول کالج جایا کرتی تھی۔ زہرا اور مریم سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی اور خدیجہ ابھی میٹرک میں ہوئی تھی۔ وہ برتن دھونے کے بعد ماں کے پاس آئی تھی اور بہت پریشان تھی۔ اسے پہلی بار اپنے بھائی کو ایسے دیکھا تھا۔ پوچھا تھا میں نے، فاطمہ کہہ رہا تھا کام بہت تھا تو پوری رات سو نہ سکا، ماں نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ ان کو بھی اچھے سے پتا تھا بات یہ نہیں ہے۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو کیسے نہیں پتا چلے گا کہ کب ان کی اولاد ان سے جھوٹ بول رہی ہے؟ لیکن اماں میں کہہ رہی ہوں نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ پریشان ہو۔ انہوں نے بیٹی کی بات سنے بغیر ہی اس کو چپ کروا دیا۔ وہ اس کو نہیں بلکہ خود کو تسلی دے رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی اور بات کرے اور وہ پھر پریشان ہو۔ اچھا جاؤ ابو کو چائے دے کے آؤ، ابھی مانگ رہے تھے۔ زینب صاحبہ تو ناول لے کے بیٹھ گئی ہوں گی کسی کونے میں، اس کو بھی اپنے ساتھ کام کاج میں لگایا کرو، بس کتابیں لیے بیٹھی ہوتی ہے ہر وقت۔ جی امی، وہ یہ کہتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کچن میں گئی۔ اللہ جی میرے وجی کی جو بھی پریشانی ہے اس کو حل فرما۔ وہ سب سے بڑی بہن تھی اور وجدان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی تھی۔